آپ کا وصال ہوا، وقت کا چیف جسٹس آپ کو غسل دے رہا تھا، قاضی قضات حسن بن نمارہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رو کر عرض کرتا ہے یا ابا حنیفہ رحمک اللہ تعالی اطعمت من بعدک، ابو حنیفہ اللہ تم پر کروڑوں رحمتیں کرے، تو نے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا، تیرے جیسا کون اللہ کا بندہ ہوگا، کمتا اربعین سنتا لیلا، خدا کے بندے تم وہ مرد عظیمت ہے، وہ مرد ہمت ہے جس نے 40 سال اللہ کی بارگاہ میں کیا، راتوں کو خدا کا وصل پانے میں خاص طور پر میرے بھائی، اس لیے فرمایا ہم نے حبیب کو رات کو بلایا، آئیے ہم بھی اپنی رات کو سوغات سمجھیں، رات کو غفلت کا سامان نہیں، محبوب کو یاد کرنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے محبوبوں کی شناخت یہ ہے کہ جب دنیا بستر پر سو جاتی ہے وہ اپنے پہلو بستر سے جدا کر کے میری بارگاہ میں آتے ہیں، یدعون ربا، اپنے ربا ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت مجھے پکارتے ہیں، اس پکارنے میں کتنا پیار ہوگا، کتنا سرور ہوگا، کتنی لذت ہوگی دوستوں۔ فرمایا وہ مجھے پکارتے ہیں، حال کیا ہوتا ہے، کیوں پکارتے ہیں؟ خوفا وطمعا، مجھ سے ڈرتے بھی ہیں، میری رحمت کا طمع اور لالچ بھی رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ایمان سے بتائیے، رات کا عالم ہو، خلوت روح کا عالم ہو، ایک بندہ مومن ہو، اس نے اپنے دل کی دنیا یاد یار میں بسائی ہو، بتاؤ اس بندے کے مقام کا عالم کیا ہے؟ جب وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا، جب اللہ اللہ کر رہا ہوگا اور دل کی پوری توجہ، دوستان گرامی قدر، آج اگر ورلڈ کپ کا میچ آ جاؤ، ہماری راتیں بھی میچ کی نظر، دن بھی میچ کی نظر، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارے پاکستان میں تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جاتے ہیں، پوری قوم بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے، میچ ورلڈ کپ میچ، ہمارا معاملہ تو یہ، میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے بیٹے رات 3 بجے جا کر میچ دیکھ رہے ہو؟ وجہ یہ کہ اسے ٹی وی کی سکرین میں دلچسپی ہے، بھارت اور پاکستان کا میچ ہے، اگر میرا ملک جیتے گا میں فتح کا نعرہ لگاؤں گا، اگر تیرے میرے بیٹے کو ٹی وی کی سکرین میں لذت آئے، راتوں کی نیند اڑ جائے، اسے سکرین میں لذت آئے، خدا کی قسم بتاؤ، جو عبد القادر جیلانی، جو مجدد الفسانی، جو سلطان العارفین، جو شمس العارفین پیر سیال، پیر پٹھان، حضور ضیاء الحق، راتوں کو جاگ کر دل کی سکرین پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، 40 سال گزر گئے تہجد قضا نہیں ہوئی، کیوں سکرین جمائے؟ دل کی سکرین پر نظر جمائے بیٹھے، زبان حال سے کہتے ہیں کہیں سے تو جلوہ یاد آ رہا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو ٹی وی سکرین میں دلچسپی ہو، اس کی نیند ہو جاتی ہے، تو ان کی راتوں کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا جو دل کی سکرین پر نظر جمائے، زبان حال سے کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے میں آ، میرے محبوب کبھی تو نظر آنا میں تمہیں سجدہ کروں، کبھی تو نظر آنا میں تمہیں پکاروں، جس بندے کے شوق کا یہ عالم ہو، جو بندگی کا یہ انداز اپنائے، وہ کیوں نہیں نوازا جائے گا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو اس لیے کرائی، رات کو بندہ مومن کی زندگی میں خدا تک پہنچانے کا ایک خاص دخل ہے۔ اسی لیے یقیناً آپ پنجابی بھی سمجھتے ہوں گے، پنجابی کے ایک عارف میاں صاحب فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مدانوں یاد سجردی ستیاں آنکھ جگاوے۔ جب ہمارے ذہنوں پر غفلت کے پردے چھائے ہوتے ہیں، انہیں شوق حبیب بیدار کرتا ہے۔ مائی صاحبہ نے پوچھا بیٹا فرید آج میں نے تو تمہیں نہیں جگایا، بیٹا کیسے جاگا گیا؟ امی جان ابتداء تم نے مجھے آگے بتا دیا، لیکن خدا کی یاد کی لذت رات کو اتنی ملی کہ اب جب یہ ٹائم آتا ہے تو آنکھ کو خود ہی آگے محبوب میں کھول، جب بندہ نہیں ہوتا اس جان توجہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے دوستان گرامی قدر، رات کو بندے کی زندگی میں یہی دخل ہے۔ اقبال نے کہا تھا مولا تیری شان تمہیں زیبا لیکن میرا احساسہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تیری دنیا جہان مرغ و باہی،
تیری دنیا جہان نورباہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ مولا تیری شان کے تو کائنات کی عظمتوں وسعتوں رفتوں کا مالک، لیکن مجھے بھی اپنی شان پر اپنی حالت پر ناز ہے کہ جب سحری کا وقت آتا ہے تو میں ایک بار بھی تیری بارگاہ میں آؤں گا، میں بھی راتوں کو تیری بارگاہ میں جایا کرتا ہوں۔ تیری دنیا میں میں مجبور و محکوم، میری دنیا میں تیری بادشاہ۔ مولا میں کتنا خوش بخت ہوں کہ میری دل کی دنیا میں تیری یاد ہے، تیرا نام ہے، تیری یاد کی مستی ہے۔ اسی لیے کہا تھا زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ایک دوست کو بتایا لندن میں آ کر موسم ناسازگار ہے، لیکن سحر خیزی مجھ سے نہیں چھوٹتی، کیونکہ سحر خیزی میں جو مجھے لذت نصیب ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ دوستو رات کو حبیب کو معراج کرا کر ہمیں رات کی عظمت سے آشکارا کیا۔ اگر تو بھی چاہتا ہے تیرا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے کریم رب سے جڑ جائے تو خلوتوں میں اسے منانے، یاد کرنے اور بلانے کی عادت بنا، اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر برابر ذی قدر۔ اسی لیے تو کہا گیا جب محبوب کی قربت کا نام ہی تو معراج ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، ایک قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا؟ بندے کی مالک سے ملاقات، اور یہی جب کائنات کی وسعتوں کو سمیٹ کر رات کے خلوت قدے میں اللہ کو دل میں بسائے گا تو ایک دگنا ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ پڑھیے قرآن، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے۔ کتنے بے نماز ایسے ہیں جو بیچارے نماز کتراتے پریشان، کیسے ہی پڑھے؟ فرمایا ہاں لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل ہے۔ یا اللہ کسی کے لیے آسان بھی ہے، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، لیکن ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نماز تو میری یاد سے ملاقات ہے۔ اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ میں کہا کرتا ہوں آپ نے کبھی سوچا ہم وضو کر کے نماز میں آتے ہیں تو ابتدائی سے ہم خطاب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک۔ تو اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے بڑی پیاری بات علماء نے کی، فرمایا کمی تیرے طرف سے تھی، اگر تو آ گیا تو ہم تو وہ لجپال ہیں، ہم نے حجاب اٹھا کر پہلی مرتبہ تمہیں اپنے حضور میں پہنچا کر قائل کہو سبحانک اللہ۔ کتنا رب لجپال ہے، آتے ہی ملاقات ہو گئی۔ اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ اقبال مولا فرمایا کہ اے بندہ مومن، اگر تیرے دل میں خدا کی محبت ہو تو نماز ہی تیرے لیے تیرا۔ در بدن داری اگر سوزے حیات، در بدن داری اگر سوزے حیات، حسر میرا دے مسلمان در صلاة، یہی نماز کے لیے علاج ہے، یہی نماز کے لیے ملاقات ہے اپنے محبوب رب سے۔ آج پڑھیے علماء نے فرمایا جس کی عادت ہوگی کہ نماز کے وقت پر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا، مرتے دم اسے عصر کا وقت محسوس ہوگا، وہی تیاری کہ میں اللہ کے حضور جاؤں، جب اللہ کے خیالات میں مست ہوگا تو حضرت ملک الموت اس کی جان نکالے گا۔ تو جو محبوب کی یاد کی مستی میں ہو اسے موت آ جائے، اس کی موت سے بڑھ کر اعلیٰ موت کس کی ہوگی کہ دنیا سے جا رہا ہے تو یاد حبیب لے کر جا رہا ہے۔ اسی دعا پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مولا ہماری بھی دعا ہے اس دیار غیر میں تیرے نام پر بنائی گئی اس جگہ میں حاضر ہے، تیرے حبیب کی محفل میں حاضر ہے، ہم سارے دعا کرتے ہیں۔ میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہیے۔ جان عاجز تن سے جب آزاد ہو مولا، جان عاجز تن سے جب آزاد ہو، منہ میں کلمہ دل میں تیری یاد ہو، ہمارے ماشاءاللہ علامہ قریشی صاحب بڑے پیارے انداز میں محمد والد صدر صدر کی معراج کے کمالات اور آپ کی کوشش اللہ جل جلالہ کے لیے اپنی قربانیاں، اپنی محنتیں، اپنی جانفشانیاں جو آپ کو اللہ کی راہ میں
تکلیفیں اٹھانی پڑی، بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور پھر وہ مقام کیا ملا آخر میں اس شیر کے ساتھ کہ علامہ اقبال نے توجہ دے رہے تھے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھت سے تیرا آئینہ ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھت سے تیرا آئینہ ہے، جو شکست کا ہو عزیز ہے نگاہ کا آئینہ ساتھ، کہ جب یہ آئینہ ٹوٹتا ہے دل کا تو دل کو توڑتا ہے، لیکن اگر ٹوٹے رب کی ذات پھر بھی رب کی ذات اللہ جل وعلا کی طرف توجہ اسی کی طرف تو پھر یاد رکھیے گا جو آئینہ